بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندازہ ہوتا ہے کہ تینوں پر زور کا اثر ہوا ہے. اس کے انسان نے کرنا دلوا شریف میں اور روشن لگائی تھی. ماشاء اللہ. بیٹے نے تو ماشاء اللہ کرنا کر دیا. اور زمین نہیں, زمین ساکن ہو گئی ہے آہستہ آہستہ. ساجد علی دنیا کا جگہ بڑا اچھا اور کامیاب کیا ہے. حضور کی رات کے اپنے شانے ہیں. وَلَنْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ. یار شان اس کا آئیڈیا کل یوم ہوا فی شان. سبحان سبحان وَلَنْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس کا موضوع یہ بن سکتا ہے لیکن نہیں باتیں کو اور باتیں نہیں. لیکن بارہ رب بھی ہر روز, رب کی ربوبیت بھی ایک نئی شان ہر روز, اور محبوب کے لیے ہر روز نیا مطلب. ہر لمحہ زیادہ مناسب نہیں, ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر وقت, ہر ساعت. سبحان سبحان. ہوگا ہر روز رب ایک نئی شان سے, ہر وقت, ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر آن محبوب کی شان بڑھتی جا رہی ہے. سبحان سبحان. بس ایک نقطہ ایکو گل ہی کافی ہے. سبحان. آج کا جو عنوان ہے, عنوان گفتگو ہے, وہ اس کی ریلیونس یا کنٹینیوم یا تسلسل پچھلی گفتگو سے ہوگا جو گزشتہ 3-4 محاذ سے ہمارے سلسلے عالیہ پر چھائی ہوئی. اور آپ بھی, میں بھی, تمام دوست 29.5 سال کے بعد میسر آنے والے ایک وقت پر بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور کچھ دوست ابھی تک دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال 20 تاریخ کے بعد دیکھنے کا کافی ٹائم ہے. 29 سال بڑا ٹائم ہے. دیکھتے رہیے گا, وقت کو ضائع نہ کریں اور دریائے رحمت سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ رب ہر روز ایک نئی شان میں طلوع ہوتا ہے اپنے شان قدرت کے مطابق. تو یہ بھی خدا کریم کی قدرتوں کے کرشموں میں سے ہے کہ اوقات میں ایسی تاثیر رکھ لینا, ہر وقت میں اس کی اپنی تاثیر ہے, ہر وقت کی اپنی تاثیر. آج کی اس وقت میں میں ٹیک اپ کر رہا ہوں آپ کے کوسچنس. آپ کو یاد ہوگا کہ سمری یہ تھی کہ ہم نے وقت ٹریس کیا اور پتہ چلا کہ کیلکولیشنز ایسٹرونامیکل سروے میں یا ایسٹرولوجیکل سروے میں یا ایسٹرولوجیکل ریسرچ میں بتایا کہ 12 اکتوبر سے 20 اکتوبر 2011 تک وہ شیف ریپیٹ ہو رہا ہے جو 1982 میں آیا تھا, اور یہ شیف وسط بن رہا ہے اس شیف کا جو 2040 میں آئے گا. تو اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم نے, آپ دوستوں نے محنت کی اور شرف ظہر کے ایک نقش پہ کام کیا جو نقش مسدس ذل کتابت اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس کا. اور آپ لوگوں نے اس کو کاغذوں پر لکھنے کی, جیسے لوگوں کی عادت ہے کہ آج کل کاغذوں پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ جانتے بغیر کہ اس کی بیسس کیا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. یاد رکھیں کہ کاغذوں پر لکھنے سے صرف اسی بندے کے قلم میں تاثیر جاری ہوگی جو علم الحروف کا عامل ہوگا یا علم النقوش کا عامل. سبحان. ٹھیک ہے, بے شک. تو
نہ علم الحروف کا عالم کو ملتا ہے، نہ علم النقوش کا کوئی عالم ملتا ہے۔ یہ میری بھی خوش نصیبی اور آپ کی نہیں کہ اس فقیر نے یہ سارا کچھ کیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اگر ہم کسی کاغذ پر بھی کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ خدا ہم کریم کا تاثیر ضرور عطا فرمائے، لیکن ہم نے آپ کی رائے کو ترجیح دی اور آپ نے کہا کہ چونکہ ڈیوریبل چیز جو ہے وہ دھات ہے، لہٰذا آپ نے خرچوں کی پرواہ کیے بغیر، زحمت کی پرواہ کیے بغیر آپ نے چاندی کلیکٹ کی، اس کے نقوش بنائے، اس پر نقوش آپ نے لکھے اور اپنا پروسیس مکمل کر کے آج کل آپ اپنے نقوش کی تنظیم کر رہے ہیں، اور تنظیم سے میری مراد ہوتی ہے نجم سے باب تفعیل، کہ کسی شے کو ستاروں کے نیچے رکھ کے اس کی تاثیر کو، ستاروں کی تاثیر کو، اور علل خصوص اس ستارے کی تاثیر کو کہ جس کا شک جذب کرنا، یہاں تک آپ نے اپنا پروسیس، جن دوستوں نے الواح کی نقوش، اللہ سے مراد نقوش، اور نقوش سے مراد ہے تعویذات، ٹھیک ہے؟ سارے فارغ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، نقش بھی کہہ سکتے ہیں، تعویذ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عربی زبان کا لفظ تعویذ جو ہے یہ آپ کو ہر ایک کو یاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا، تعوذ کہتے ہیں پناہ مانگنے کے عمل کو، بسم اللہ سے تسمیہ، بسم اللہ پڑھنے کا عمل تسمیہ، تعوذ پناہ مانگنا، تعوذ پہلے ہے، تسمیہ بعد میں۔ تو ایک طبقہ ملتا ہے یہ تعویذ گنڈے یہ سب شرک ہے، اس طرح کے آپ کو جاہل، گدھے، الو بڑے خوبصورت لقب ہیں ان کے، تعویذ اور گنڈے یہ شرم نہیں آتی ہے، تو تعویذ عربی زبان کا لفظ ہے، گنڈے ہندی زبان کا لفظ ہے۔ عربی اور ہندی ایک ہی شے کے دو نام معنی ایک ہو سکتا ہے؟ تعوذ باب تفعل ہے، مادہ ایک ہے، تعویذ باب تفعیل ہے، مادہ ایک ہے۔ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شرک ہے؟ سمجھ آئی کہ کیا ہاں گیا؟ ہاں کہ جو کمبخت، میں نے بہت سارے ان کو کتابات پیش کیے ہیں، کتابات دوبارہ کے لفظ دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مسجد، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو ہے وہ ہے، ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ تعویذ اور تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پناہ مانگنا، ٹھیک ہے، خواہ باب تفعل سے ہو مادہ یہی ہے، خواہ باب افعال سے ہو مادہ یہی ہے، خواہ باب تفعیل سے ہو مادہ یہی ہے، مادہ بنتا ہے اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ مانگنا شرک ہے، ٹھیک ہے، استعیذ باللہ ہے اللہ سے پناہ مانگو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی گنڈے کیا ہوتا ہے تو بتاؤ، ہم تعویذ والے ہم نے تعویذ کے بارے میں بتاتے ہیں، گنڈا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، تمہارا آفر لگتا ہے جیسا لگتا ہے نہیں سکتے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تم جانو تمہارے گندے جانے، تم جو تعویذ اور گنڈے کو ایک کہہ رہے ہو اس کا جواز کیا ہے؟ پہلے اس کا معنی لاؤ، پھر ان کے ایک ہونے کا جواز پیش کرو، پھر مفتی بنو، تو پتہ چلے۔ اس کی بالکل مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک طرف تو اللہ کا کوئی مومن بندہ اور یا جو کہ حضرت جبریل امین ہو، ایک طرف شیطان ہو، تو کوئی کسی کا دماغ غلط کہ دونوں ہی فلانے نے بتانے، استغفر اللہ عظیم، استغفر اللہ عظیم، کیوں؟ اس بیوقوف کو جو نہیں پتا وہ جبریل ہے اور وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی بیوقوف ملے نا تو اس کو پکڑ کے کہیں تعویذ تو ہم بتاتے ہیں کیا، گڈھا تم بتاؤ کیا، ان میں سبب اشتراک کیا، تمہارا علم تھا کیا،
ताबूत से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, और गड्ढे का माना बदवा देते वक्त सब कुछ न तभी न बता रहा है, तभी न रुपये न बता रहा है, हाँ? तो इस तरह की बेवकूफ़ को दफा करें, किसी की बात पर गौर करने की जरूरत नहीं, किसी की खारिज ज़्यादा तो कहता उसमें खारिज के वो बहरहाल छोड़े। आपने जो काम किया वो क्या था? तारुज़ का काम। लोग तावीज़ और नक्श, ठीक है, तीनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं और तीनों दुरुस्त आप इस्तेमाल कर सकते। लौहो कलम, खुदावंद करीम को ये लफ्ज़ इतना पसंद है कि जिस पर कुरान अज़ीम शान को सबसे पहले उतारा और जहाँ पर कायनात भर की तकदीरें लिखी उसको लौह करार दिया, ठीक है। तो गोया आप इस तरह की अल्वाह लिखकर जो अल्लाह के अस्मा रखते हो, अल्लाह के अस्मा से भरी पड़ी हुई, अनवारे इलाही से भरी पड़ी हुई, वो एक तरह का तारुज़ है और वो एक तरह का तावीज़ है। आपने इसको मेहनत की और फिर मैंने औकात के जो चार्ट्स थे बिलाल बेटे ने नहायत मेहनत करके मरतब किया और आपके लिए सजा कर आपके सामने रखे। असद भाई ने जो नक्श के या लौह के या तावीज़ के लिखने की जो चाल की रफ्तार, ऑर्डर, चाल मीन्स ऑर्डर ऑफ राइटिंग, उसको इतना खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन करके आपको दे दिया, आपको दुश्वारी पेश है। औकात भी क्लियर थे और जिन अशिया से लिखना था वो भी क्लियर थी, रंगों के बारे में, खुशबू के बारे में, सब के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल दी गई और आपने उसको ऑब्जर्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप एक ऐसी कुव्वत के हामिल हो गए कि आप पूरी जिंदगी इसका इस्तेमाल कर पाए। जिन दोस्तों ने ये नक्श लिखा उनकी मैं एक अलग मीटिंग कॉल कर लूंगा बाद में और उन दोस्तों को बताऊंगा कि सारी जिंदगी में जब चाहो, जहां चाहो, जिसे चाहो रो, इंशाल्लाह ताला। यूं कहते हैं कि 12 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के ये टाइम फैल कर सारी जिंदगी बन जाए, ठीक है। टाइम एक्सटेंशन आपको नसीब होगी और आपको इसका फायदा पूरी जिंदगी होगा। जो काम मशाइख, बुजुर्गान दीन, आलिम इल्म करते हैं वो आप करने की पोजीशन में आ गए, ठीक है। लाहौर वाले दोस्त नजर भी पहुंचे नहीं, लेकिन उनका कमाल ये, आपका तो ये कमाल हो गया ना, आपने लिखा और मैंने अपने सर्विस के उमूर चंद दिनों के लिए मुनक़ता करके घर में बैठकर पूरा टाइम डिवोट करके आपकी गाइडेंस के लिए कर दिया। मैं बैठा रहा और 24 घंटे आपकी डिस्पोजल पर था। दोस्तों ने सवाल दर सवाल, गाइडेंस दर गाइडेंस और होती रही। मैं जो कुछ भी आप पूछते थे उसका जवाब देता ताइमरूज। आज 17 तारीख है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्तों के बड़ी तादाद में न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरून मुल्क से भी रहनुमाई हासिल की और एक बहुत खूबसूरत पुरानी काफिला तैयार हो। लाहौर वाले दोस्तों का कमाल ये है कि नकूश को चांदी का असूल, नकूश का बनाना, उसकी सेटिंग, उसकी कटिंग, उसकी फॉर्मेशन मुकम्मल करके बर वक्त नकूश मुझ तक पहुँचाना करवा और फिर उस पर काम करने में आसानी आता है। गाँव में सलीम भाई ने इस कदर सब कुछ छोड़, समय सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गया था। इसी तरीके से वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के कल मुझे कह रहे थे कि मैं दोस्तों को मीटिंग कॉल की और कहा सारी जिंदगी लगे रहते खाने के चक्कर में, अब आओ ये काम करो सारे। तमाम दोस्तों ने बाकी सारे काम छोड़ के इसका
آج آپ فخر سے ہاتھ بلند کر کے کہہ سکتے ہیں ہم نے کام کیا. شکر خدا. بہت سارے دوستوں بھی اسی میں آیا تو مجھے کہتے جناب ہمارے نقش کے بارے میں. تو دوستوں باقاعدہ ٹائم کے لگانے آتی تھا ہوں. ہم حاضر تھے 20 تاریخ تک. 20 تاریخ کے بعد پھر اللہ حافظ یہ بات. اور پھر مزید اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی بخشے تو کی سارے دعا کیجیے گا. آج 17 ہے اور کل 18 پرسوں 19 اس کے بعد 29. تو 20 تاریخ کے 5:30 آپ کے پاس ٹائم. لیکن وہ لکھنے کا ہے یہ نہ سمجھے کہ لوگ بنانے کا. لوگ بنائیں گے سب کو لکھیں گے گا. 20 تک یا 19 تک آپ کر سکتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس اللہ کے آرڈر زیادہ ہو جاتے ہیں جس طرح پچھلے دنوں میں یہ ہوا کہ جتنے آرڈر میں ادھر سے لاہور بھجواتا اسی دن لوہے تیار ہو کے رات کو ڈسپیچر وہاں سے آتا, رائڈر وہاں سے آتا, ڈسپیچر ان کو دیتے, رائڈر یہاں صبح نماز بس کا تہجد سے بھی پہلے ہمارے پاس لوہے پہنچ جاتی. لیکن یہ ہوتا کہ طلوع آفتاب کے ساتھ تقسیم ہونا شروع ہوتی تو غروب آفتاب کے ساتھ ختم ہو جاتی. اب میرے پاس کوئی ایک لوگ بھی موجود نہیں. اب انتظار کر رہا ہوں 2 بجے کے قریب وہاں سے دوست جو ہمارے ہیں وہ الوا لے کے لاہور سے روانہ ہو چکے ہیں. اور اسی طرح جیسے کہ تھوڑی دیر بعد تک میرے رب نے چاہا الوا آپ تک پہنچ جائے. جن دوستوں کے آرڈرس موجود ہیں آرڈر میں کہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ میرے لیے استعمال نہیں کرتے اور ہے بھی نہیں, شاید مجھے آرڈر تو ہوتا بھی نہیں, لیکن چونکہ ایک لفظ چلا ہوا ہے تو اس کو رسمت استعمال کر رہا ہوں کیونکہ پروپوزلز موجود ہیں. جن دوستوں کے پروپوزلز موجود ہیں پر اناؤنس بھی آ چکے ہیں ان کو تو ترجیح دیں گے. اور جو دوست انتظار میں بیٹھے ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ اس دوڑ میں شامل ہو جائیں, یا یہ کوشش کریں کہ ہمیں اپنے نام دے دیں تاکہ ہم آج ہی لاہور سے آنے والے دوستوں سے کہہ سکیں کہ کل شام تک نیکسٹ لاٹ ہمارے پاس پہنچ جائے, کل شام ہی تقسیم ہو جائے اور پرسوں 19 تاریخ کو آپ اس کو لکھ لیں تاکہ آپ کو اس کو تنظیم کا وقت میسر آ جائے. اب جو سوال آپ کے ذہن میں آئے جو 20 تاریخ کو لکھیں وہ تنظیم کیسے کریں دوستوں؟ کیوں بتا دیں کہ بادشاہی کے آپ فقیروں سے کرتے ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ نے چاہا تمہیں ستارے جانے اور ہم جانے, تنظیم جانے اور ہم جانے. فارمولہ آپ کو پیش کر دیں گے کہ انشاءاللہ العزیز ان کو بھی فائدہ اسی طرح ملے گا. کیوں کہ پروردگار کریم نے اپنے فیوزات کے چینلز بے شمار رکھے. تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں پروپوزل کب ملتی ہے, لیکن لازمی پرسوں یعنی کل شام تک, حتیٰ کہ پرسوں شام تک بھی مل جائے. پرسوں شام تک پرسوں شام کل شام تک کل فائنل ٹھیک ہے. کل فائنل ٹھیک ہے کیونکہ پرسوں پھر آج 17 تو گزر گئی نا, تو کل 18 ہے تو پرسوں آپ لکھ سکیں یا میں انہیں لکھوا سکوں. بس بہت سارے دوست میرے پاس تشریف لائے جی ہم لکھ نہیں سکتے. اب مثلا میں ایک دوست کا بھی بات سناتا ہوں, آواز سے آپ اندازہ کر لیں گے, نام نہیں لیتا ہوں. انہوں نے نام کرنا ہے سچی تیرا ذکر چاہیے. میرے اوپر بیٹھ کے نا میں نے کہتے ہیں میرے دوست وہ ساتھوں کی دھو نکل گیا ہے اور ساتھوں میں نہیں سہتا کیا ہے. 5 گھنٹے کی بریفنگ کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں نانا کے نئے مارشل ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں سہتا کی دھو نکل گیا ہے. ساتھ ایک اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کا نام بھی نہیں لیتا, کہ جوڑی ہے نا پردہ نشین کی جوڑی ہے. تو ان سے پوچھا دوسری تصاویر کتنے نکل گیا ہے, پتا ان کو کیسے کسی علاقے میں اونٹ جا نکلا تو وہاں لوگ بڑے پریشان ہو گئے, میں گڈی پہ دی تھی, انہوں نے اونٹ دیکھا نہیں, اکٹھے ہو گئے یہ کیا چیز ہے. کسی کا ایک بزرگ کے پاس چلا
بزرگ نما ان کے بچے لگے اب کو تو بنوا کے بڑے بھائی یہ کیا چیز ہے اس کی یہ گلے میں کیا چیز بول رہی ہے پتا ان کو بھی نہ اٹھ کا نہ گھنٹے کہتے ہیں ہاں ایسوں کے گلے میں ایسے ہی ہوتے ہیں کیا خوبصورت عزت کی کہ مجھے نماز پڑھے کر تو ایک سکھ پاس سے بجماعت اور ایک اور سکھ کہنے لگا مہاراج آپ کی کر رہے ہیں دونوں کھڑے ہو گئے مہاراج سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں دیکھنے پانے کے بعد کوئی سمجھ نہ آئے آخر ایک مہاراج نے باقاعدہ ریسرچ مکمل کر لی اور نہیں کہا آپ یہ سمجھنے لگے کہ نہیں کرتے لیکن ساری شرارت سے اپنے دل تھی امام صاحب اتنی زبردست اتنی ریسرچ بات دوستوں نے کی ان کا تو اعزاز کرتا ہے جناب دونوں طرح کی ریسرچ ہم لوگ نے کی کچھ میں نے کچھ میرے عزیزوں نے آپ دوستوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی اور پھر دیکھا تو لوہے لکھنے والوں کی اگر لوہے لکھنے والے اگر کوئی اپنی فیس رکھتے تو بڑا فائدہ دے رہا کہ درویش لوگ ہیں نا کوئی بلال کی تلاش میں ہے کہ جی بلال بھائی کہاں ہیں اور حضرت جی کو پتہ نہ لگے مہربانی کر کے لکھ کر دیں بلال جی نہیں تھا ایمان بیٹے کے بارے میں ایمان بھی کہاں ہے اور پرادران کہاں ہے اسد بھائی کہاں ہے بھوت بھائی کہاں ہے اور جناب فلاں کہاں ہے کوئی پوری ان کی لسٹ بنی ہوئی ہے اور تلاش میں ہے کہ کوئی ہمیں لکھ کر اس نے کوئی لکھ کر دے یا کوئی لکھنے والے بھی خوش نصیب ہیں جن کے لیے لکھی گئی وہ بھی خوش نصیب ہیں اور نیکسٹ خوش نصیبوں کی لات کے لیے پرسوں شام تک کا کرنا ہے تاکہ مجھے اندازہ نہ ہو جائے لاہور میں دوست امیجیٹلی وہاں کے پہنچا دیں یا میں لاہور میں ہی ڈیوٹی لگا دی جو بالکل لیٹ کمر نہ بعض ایسی کرتا ہے کہ بالکل چلے آخر میں جس کا بعض دوستوں نے کہا لیا ہے اس کا رام ہاں جناب سب پیچھے چھوڑ کے بیٹھا آگے 4.5 گھنٹے لگا کر ایک دو لکھی وہ بھی کہتے ہیں پر آرام سے ریوائز کروانا اتنا زبردست وہ ریوائز نہیں کرنی ہے ایک بھی ایسا ہوا لگتا ہے تو سمجھ آ رہی ہے تو جن دوستوں کو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں یہ بیچارے کی کوئی عزیز بیمار تھے پہلے نمبر پہ ان کا نام لکھا لیکن سوچتے بیچارے نہیں تو مجھے نام والدہ صاحب کا نام دے کرنے کے بعد میں ان کا یہ کام کرا دیتا تو آج سے ابھی تک لوگ بزرگ نے آ جائیں گے لے کر جائے گا اور آج ختم کر سکے لیکن جن دوستوں کو بریفنگ نہیں ہاں یہ بہت امپورٹنٹ بات رہنے لگی تھی جن لوگوں کو بریفنگ نصیب نہیں ہوئی انہوں نے اپنا بہت بڑا لاس کیا یعنی میرا لحاظ رکھے بغیر آپ کو بتائیں کہ ان کا نقصان کروڑوں میں آگے نہیں بالکل ان کے لیے پھر میں نے جو ہم کر سکتے ہیں کیا میں نے ایمان بیٹے سے کہا کہ آپ ان کی سیڑھیاں پہلی جو انٹروڈکٹری ہے میں نے ایمان بیٹے سے کہا کہ آپ سیڑھیاں انٹروڈکٹری اور اس کے بعد یہ جو بریفنگ والی سیڑھی ہے یعنی 19 نمبر والی اور 3 اکتوبر والی کو یکجا کر دیا گیا اور ایک سیڑھی بن گئی اس میں سارا انٹروڈکٹری مٹیریل آپ کے لیے آ گیا اس کے بعد جو بریفنگ والی تھی رقص خاص آپ کے اسپیشل جو بریفنگ والی تھی وہ 5 گھنٹے کی ہے لیکن بریفنگ والی سیڑھی کے بارے میں ایک خاص انسٹرکشن میں دے چکا ہوں کہ جس دوست نے 20 تاریخ سے پہلے بریفنگ والی سیڑھی الوا نہ لینے والے کو دی میری طرف سے اس کی اجازت کیسا صحیح کیوں کہ علوم اولیاء کو کھیل نہیں بنانا صحیح ٹھیک ہے جنہوں نے ان کی قدر نہیں کی بے قدروں کو کوئی چیز دینا مٹی کھیر کو گاؤں محمد کو دیا گیا اس لیے 20 تاریخ سے پہلے میری وہ سیڑھی کہ جو میں نے بریفنگ کے طور پہ آپ دوستوں نے ریکارڈ کی ہے جس میں نے اس نقش کے بارے میں علوم کے
ایک قسم کے پیکیجز بھر دیے ہیں، وہ آپ نے 20 تاریخ سے پہلے کسی کو بھی نہیں. ہاں وہ دوست کہ جنہوں نے نوٹس لکھے یا لکھوائے، ٹھیک ہے، جن کے رجسٹریشن ہمارے پاس موجود ہے، ان کے لیے وہ CD ایمان میرے پاس موجود ہے. جن دوستوں کو مل گئی وہ ٹھیک ہے، جن کو نہیں ملی آج دونوں CDs کے ساتھ لے کے جائیں، اور اگر نہیں موجود کم ہو پڑ جاتا ہے تو پھر آپ وہ CD بنوا کے اپنے پاس زندگی بھر کے لیے ریکارڈ کریں، بار بار اس کو سنیں، اس علم کو سیکھیں، تاکہ مجھے بھی خوشی ہو کہ علوم کی بھی قدر ہوئی ہے اور میری محنت کی بھی قدر ہوئی ہے، اس سے ٹھکانے ہے. آج اس وقت تک کی جو گفتگو میں نے کی ہے وہ اس کی ریلیونس شرف ظہر کی اس نوک سے یا نقش سے یا تعویذ سے ہے کہ جس کو آپ نے پوری محنت کے ساتھ دیکھا اور کیا. اس میں جو آپ کے پرابلمس تھے وہ ٹیک اپ کیے گئے، ان کو حل کیا گیا. اچھا یہ بات کوئی درخت ہے دن صاف کرانے پہ تو ہاں قسم تو ہمارا ان کے اندر کتنی کھلی کی ہوتی ہے. اچھا تو بات سمجھ آ گئی. باقی جو نیکسٹ کمنگ لاٹ ہے ان کو میں پھر ایڈوائز کروں گا کہ پھر بعد میں تنگ نہیں کرنا، کوشش کریں کہ آج اور کل شام تک آپ کے نام آنے کو جائے. پھر تو کوئی دو چار پچھڑے جو جانے ہیں، اگر کوئی لیٹ کمرز ایسے ہوں کہ جن کو محسوس ہو کہ واقعی وہ پیچھے رہ گئے تو ان کی جو ہے دیکھ لیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، یا تو معذرت کر لیں گے یا اگر صورتحال اگر بن سکی ان کے بارے میں پھر کل کی فیصلہ نہیں دے سکتے، کیونکہ کچھ لوگ ڈپینڈ ان پر بھی کرتا ہے جو دعا بناتے ہیں، چاندی خریدتے ہیں دکانداروں پر کہ جن کے پاس یہ میٹلز ملتی ہیں اور میٹل کی پروسیسنگ کرتے ہیں، ایک ڈپینڈنس ان پر بھی کرتا ہے. بالکل. تو اگر وہ ہمیں بنا کر دے سکے تو ٹھیک ہے، نہ بنا کر دے سکے تو ہم معذرت کر لیں گے. کل شام تک جو دوست ہمارے پاس پہنچ جائیں گے، جن کے رجسٹریشن ہو جائے گا انشاءاللہ، بلکہ پرسوں صبح تک انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ ان میں سے کوئی ایک دوست بھی رہنا چاہے. ابھی پہ بیٹھے اور بلال بیٹھے یہ دونوں بھائی کے پاس جن دوستوں نے جتنی بھی رجسٹریشن کر اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے، بات ایک لوگ کی کوئی بات ہے یا 100 کی پرواہ نہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کی جو شکر نعمت ہے، جس کو میں تو قیمت نہیں کہوں گا، اس کی قیمت تو کوئی دے نہیں سکتا، وہ ساتھ ضرور دیجیے گا. اب قیمت اتنی تھوڑی سی ہیوی ہے دعات کی وجہ سے کہ ہم ساری طرف سے پے نہیں کر سکتے. جن دوستوں کو آپ ایڈجسٹ کر سکے وہ کر رہی ہے، لیکن اب مزید گنجائش نہیں. لہٰذا یہ نہیں کہ نام میرا لکھ لے اور اگلے مہینے جیسا ہمارے کو ہوئے اگر ہوئے یہ اگر مگر نہیں کرنا ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو میدان میں اتار دیا تو آپ کم سے کم اس مسئلے میں خدا ہی کا مسئلہ نہ کیجیے گا، بلکہ میں لفظ یوں کہوں گا ہمیشہ شرمندہ نہ کیجیے. ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے. میں اب لمٹ تقریباً بہت سارے چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کی جتنی بھی میری سفر کی میں نے اب مزید ذرا مشکل ہو جائے میرے لیے. تو آپ اپنی جو اس کی ریمینیریشن یا حق کی ضمانت ہے یا جو بھی آپ اس کو کہیں وہ آپ پے کر کے تو اپنا اکاؤنٹ بھی کلیئر کر دیجیے گا تاکہ آگے بھائی کو آپ کے پیچھے نہ دوڑنا پڑے. اب اگر غصے میں ہو تو غصہ بہت سخت کرتے ہیں، پتہ ہے فرزندے کو سہا ہے نا، تو غصے میں ہو تو پھر سخت غصہ ہے. اس لیے کہیں ایسا نہ غصہ کریں. تو اور اب آپ کوئی کوشچن جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اسی پروگرام کے حوالے سے، شیڈیول کے حوالے سے، جو آپ نے کیا اس کے حوالے سے، لوگ کے حوالے سے، کوئی کوشچن آپ کو یہ ٹائم میں نے اس لیے بھی ہو اینی کوشچن. ایک تو جو بھی آپ نے فرمایا تنظیم کب کرے گی؟ جن یہ میں نے ابھی جو کہا ہے جن کی انواع 20 تاریخ کو لکھی جائے گی ان کو میں تنظیم کا متبادل طریقہ لگا دوں انشاءاللہ. 20 کے بعد؟ ہاں 20 کے بعد، 20 کے بعد تب تو دوسرے دوستوں کو ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، جن کی 19 کو لکھی جائیں گی دن کو
وہ 19 رات کو اس کی تنظیم کر سکتا ہے۔ 20 کو لکھی جانے والی الواح کی تنظیم سال میں ایک دن ان کو بتاؤں گا، اس تاریخ کو وہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ تنظیم ایک دن کے لیے کافی ہے یا روزانہ کو تنظیم کے لیے؟ تنظیم جتنے دن آپ کو مل سکے اتنا بہتر ہے، اسی لیے جن لوگوں نے پہلے الواح لکھوائی ہیں یا لکھی ہیں ان کو زیادہ بہتر انداز میں بیٹھا ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ جن کو کم وقت ملا اس حوالے سے اثرات جذب کرنے کے حوالے سے وہ تھوڑے سے مارکس کم ہوتے ہیں، ٹاپ پوزیشنرز ٹاپ پوزیشن۔ ایک سوال بار بار دیکھا ہے کہ پریکٹس کی کمی کی وجہ سے بہت سارے دوستوں نے آرڈر میں لکھنے کی ترتیب میں غلطی کی، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ دوبارہ لکھیں، ابھی ٹائم ہے نا، ساعت کا چارٹ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کو دوبارہ لکھیں، ترتیب اگر بدل گئی تو نقش کی تاثیر ہوگی، یہ اچھی طرح حضور دونوں ترتیبیں امپورٹنٹ ہیں نا، باہر آؤٹر بھی اور انر بھی؟ شروع سے آخر تک ساری ترتیبیں امپورٹنٹ ہیں۔ شروع سے آخر تک ساری ترتیبیں امپورٹنٹ ہیں، جی شروع سے آخر تک ساری ترتیبیں امپورٹنٹ۔ بعض دوست ایسے بھی ہیں کہ کہتے ہیں خرچ کا لکھیں یا صرف اوپر قلم پہ رہے، وہ درویشوں پہلے کھرچا ہوا ہے، کھرچی ہوئی شاید وہ کھرچا ہوا ہے، پھر دوسرا کیا ہوا ہے، آپ صرف اس کی قلم پہ سیکوینس کو فالو کریں، بس اس پر قلم کریں۔ مثلا ایک سوال آج وہ بھی تھا کہ شفقیائین ہے یا شفقیائین ہے، ٹھیک ہے، جس میں حضرت صاحب اور ارزت صاحب، چاقو اور قاچو، ہماری کلاس میں استاد کہتے کو چیئر اور چاہ کا پیشواکو کہتے چیئر اور چاہ کا پیشواکو قاچو، اس طرح کے لوگ تو کیا علاج ہو؟ تو آپ یہ کچھ نسخہ لفظہ بھی بتائیں گے، پھر لفظہ کو نہیں لکھنے والے میں تو یہ نہیں کر رہا ہوں آج اس میں دوسرے سال کے شفقیائین کی بجائے میں نے شفقیائین لکھ دیا ہے، تو کیا حکم ہے میرے بارے میں؟ تو آپ بتائیں کیا میں حکم کروں؟ تقیدہ بھی ادھوری ہے والا، تقیدہ بھی شب کیا ہے؟ ہاں تو اب آنے پتہ بھی ہے، سب نے لکھا ہوا پڑھ بھی رہے، اب پتہ نہیں ان کو شفقیائین کو شفقیائین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اچھی طرح اسد بھائی نے آپ کو پرنٹ کر کے دیا ہے، دیگر دوستوں نے بھی، تو اس کو کم سے کم دیکھ کر بہت موٹا موٹا لکھا ہوا ہے، بعض کو پتا ہے کہ حضور کے نظر کام نہیں کر رہی ہے آپ کو معاملہ ہے تو اور بات ہے، یا کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے اور بات ہے، پھر ہمارے بادشاہ بڑے بڑی سیکھی کرے گا چلو نہیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اگر پڑھنے میں کوئی دشواری ہو تو پھر اس سائڈ تو پڑھنے لکھنے میں دشواری ہو تو پلیز اہل علم کے پاس جانے میں کبھی نہ شرمائیں۔ ایک پیر صاحب کو دیکھا سرا پر بڑا بڑا ٹائر رکھا ہے، جمعہ بھی سب کچھ، قرآن نہیں پڑھنا ہوتا، دعا تک کرنی نہیں آتی۔ امام شریف تو میرے آقا کے غلاموں کا ہے نا، اس پر تو میں فدا، میرے ماں باپ فدا، اللہ جو ان پڑھ مخلوق خدا کو دھوکہ دینے کے لیے ٹائر سر پہ رکھ لیتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ شیخ نجدی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی میٹنگ کو پریزائڈ کرنے کے لیے تو سر پہ سر بتایا تھا، اس کے جبہ بھی پہنا تھا، شیخ نجد بن کے آیا تھا، پلاننگ کیا تھی؟ سرکار کو شہید کرنا، اس لیے ایسوں کو کبھی نہ چھوڑیں۔ تو اس کو میں نے ایک عالم دین کی ڈیوٹی لگائی، صاحب بیٹے کی طرح ایک عالم دین تھے، سارے خود تحصیل عالم دین، میں نے کہا اس کو قرآن سے ڈال، اس گلے کو، اس کو شرم آئے، یہ پیر بنا بیٹھا، اس کو دعا کرنے کا نہیں پتا۔
اب اس وجہ سے اس نے ناظرہ قرآن نہیں پڑھا کہ میری بزرگی پہ حرف آئے گا. لعنت ہے ایسی بزرگی کا جو تمہیں قرآن پڑھنے سے روک دے. تو اس طرح بعض اوقات لوگوں کے نفس دھوکے دے جاتے ہیں کہ جی میں بڑا مقام آتا سے چلا گیا کچھ سیکھنا سے لیکن لوگ نہ ہو گیا چوز نہ گیا آپ سے. اور خدا کو تو جتنا نہیں نا تم دے سکتے ہیں. یہ تم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ تم لرننگ نہیں کر رہے. اس لیے اگر کوئی 5 جماعتیں پڑھا ہو بچہ بھی تمہیں پڑھا سکتا ہے کوئی چیز تو اس بچے کی قدر کرو وہ تم سے بہتر ہے. تو لرننگ میں سیکھنے میں کبھی بھی تو بعض دوستوں نے الفاظ پڑھنے میں کچھ دشواری کو پیش آئی ہے تو دوستوں نے مجھ سے پوچھا بھی اور بڑی تفصیلات کے ساتھ کوشچن در کوشچن پوچھتے گئے اور میں ان کو گائیڈ بھی کرتا گیا. وہ بڑے قابل قدر دوست. بعض دوستوں نے سوال کیے مثلا اسد کا سوال مجھے بڑا اچھا لگا اور مان لگے کہ باقی فگرز لکھے ہیں اوپر آپ لکھے ہیں اس کی کیا وجہ ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس نقش کا یہ نام. اسی طرح لفظوں کی جو 6 آپ نے کیٹیگریز کی نقش کی سیٹ بنائے 6 اور 6 کا اور نقش مسدس کا جو تعین کیا یہ ساری باتیں آپ کے بریفنگ سیشن میں موجود ہیں. تو یہ خاص طور پر جو دوست بریفنگ میں نہیں آ سکے ان دوستوں کو میں ایڈوائز کروں گا کہ اپنا ٹائم اسپیئر کریں اور اپنے اوپر مہربانی کرتے ہوئے اس کو سنیں اور بار بار سنیں تاکہ یہ علم آپ کو سمجھ میں آئے کہ جو آپ نے جو لکھا ہے یہ ہے. تو دوستوں نے جو سوالات کیے تھے ان میں سے ایک سعادت کے بارے میں تھا. ایک سوال یہ تھا کہ کاشف برنی صاحب کی جو سعادت لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق بلال جی نے دن کی سعادت تو ٹھیک لکھی ہے رات کی سعادت غلط ہے. بعض دوستوں کو اس طرح کی غلط فہمی ہوئی لیکن وہ غلط فہمی کیوں ہوئی وہ بڑا قیمتی سوال ہے اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک ہے آنے مذہب کا تعین وقت ایک ہے آنے نجوم کا تعین وقت. آنے مذہب کا تعین وقت یہ ہے کہ مثلا کل جمعہ ہے تو جمعے سے پچھلی رات شب جمعہ کہلائے گا. بالکل ٹھیک ہے صحیح. شب جمعہ یہ آنے مذہب ہے کہ شب جمعہ کو یہ روز کہاں پڑھے تھے یہ ہوگا شب جمعہ کو یہ چیز پڑھے یہ عبادت کرے تو اس کو یہ نام ہے. رمضان شریف کی مثلا کہتے ہیں پہلی رات کون سی ہے تو وہ پہلے روزے سے پہلی جو رات ہے وہ شمار ہوتی ہے اللہ حاضر قیاس. آپ لیلۃ القدر کے تعینات جو کرتے ہیں وہ بھی اسی ترتیب سے کرتے ہیں یعنی تاک راتوں کا تعین. مثلا 23واں روزہ ہے تو رات 23 روزے سے پچھلی رات 23ویں رات کرائے گی. 27واں روزہ ہے تو اس سے پچھلی رات 27ویں رات کرائے گی. لیکن آنے نجوم کے ہاں طلوع آفتاب سے طلوع آفتاب تک وہ ساعت اسی دن کی شمار ہوتی ہے. صحیح. مثلا جمعہ ہے تو جمعہ گزر کر جو شام تک اور شام غروب آفتاب سے لے کر کے لیے طلوع آفتاب تک وہ ساری ساعتیں جمعے کے ساتھ ٹھیک ہے. تو شب جمعہ کے دن گزرنے کے بعد آئے گی. شب ہفتے کا دن گزرنے کے بعد آئے گی. شب اتوار کا دن گزرنے کے بعد آئے گی. اسی طرح سوموار اسی طرح منگل بدھ جمعہ. کلیئر ہو گیا. تو اس طرح بعض دوستوں کو ان ساعات کو سمجھنے میں دشواری پیش آئی ہے لیکن الحمدللہ شمع شبستان رضا والوں نے اس کو اچھی طرح کلیئر کر کے لکھا ہے. اور حضرت کاشف برنی صاحب علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب قواعد عملیات میں بھی اس کو درست کر کے لکھ دیا اور اس فارمولے کی روشنی میں آپ کو تعین ساعات میں آسانی ہو سکتی. لیکن آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ کیا ہوئی ہے کہ آپ صرف اس چارٹ کو لے لیں میلاد مہینے کا چارٹ اور اس کو صرف سامنے رکھیں. اس میں 3 طرح کی انٹریز ہیں. ایک ڈارک بلیک میں وہ ظہر کے ساتھ ہے. ایک لائٹ بلیک میں جو ظہر کے دوستوں کے ساتھ ہے اور پھر بالکل بلیک جو ظہر کے دشمن سیاروں کے ساتھ ہے. بالکل کلیئر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے ڈے بھی لکھا ہوا ہے نائٹ بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ تینوں
डार्क ब्लैक और ग्रे, लाइट डार्क और वेकेट, ठीक है, ये तीनों मौजूद है। और जो नक्श आप क्वेश्चन पहले बनाकर दिया उसमें साथ में तरतीब भी लिख दी है कि किस तरतीब से आपको लिखना है, और साथ जो आपको चार्ट दिया गया है उसमें वजाहत के साथ उसकी चार एक अलग चौकचे में दर्ज सबको पता है। मैं सिर्फ उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब कुछ नहीं थे तो इनके लिए, और दोस्त जो ब्रीफिंग में मौजूद नहीं थे, बल्कि इनको मैं ये एडवाइस करूँगा कि आज ही जाकर सीडी को सुने और अच्छी तरीके से उसको समझें, फिर नक्श लिखने का भी आपके पास टाइम बाकी है। आज रात में तो 7 आज काफ़ी हैं, आज कोई मेरा रात को 1-2 तो मैंने बोला कि इस महफिल के दौरान, लेकिन बाकी को 5-6 साथ हैं, 2-3 भी मिल जाए तो गनीमत है, उसमें अपनी अपनी अनवाह को मुकम्मल कीजिए। जिन दोस्तों को लिखने में बस का जलाल में होते हैं ना, हमारे एक अजीज जलाल में थे तो सुई मारी ऊपर से बार बार, ठीक है, मुझसे पूछने हम क्या करा, मैंने हम क्या कर सर, ठीक है, इतना जुल्म नहीं कर रहा था बेचारी, इतनी वजह नहीं है उसको, उसके ऊपर कलम है, ठीक है, कलम बगैर कट रही सर ना, उसको बढ़ाई के रहने दो, अगर सुराख कर ही दिया है तो उसके ऊपर से गुजर जाओ, ठीक है, उस सुराख को कुछ ना कहो, हो गया तो हो गया। इस तरह लिखने में अगर कहीं गलती होगी, आपको इत्मीनान नहीं है तो आप उसको दोबारा लिखें, कोई हर्ज नहीं है, हत्ता कि आपकी तबीयत को इत्मीनान और सुकून आए। अज़ान उधर पड़ गया, अज़ान का टाइम हो गया। चले, मैंने आपके जितने क्वेश्चंस थे टेकअप किए हैं, नमाज के बाद होंगे, हम दोबारा बैठ जाएँ, क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे ताकि आप बिल्कुल कन्विंस होकर